بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیوز آئیں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اپنی قیمتی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے۔ آج تین چار باتیں ہیں جن پہ ڈسکشن کریں گے۔ کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، کچھ ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو شروع کے چار ٹاپکس آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ چار ٹاپکس ہم کون سے ڈسکس کریں گے، کہ ویڈیوز ہم لوگ اسی حوالے سے ٹاپکس لے کے چلیں گے۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا کہ جو ٹیمپل جلایا گیا ہے KPK میں، ہندوؤں کا، مائنورٹیز کا، یہ جو ٹیمپل جلایا گیا ہے، یہ اس کی جو وجہ ہے وہ کیا وجہ ہے، کیوں جلایا گیا ہے ٹیمپل، اور کس سیاسی لیڈر کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی۔ کوئی مطلب بالکل پلاننگ کر کے اس چیز کو کیا گیا ہے یا پھر بس آئے اور جلا دیا گیا، تو وہ آپ سے آج سٹوری ریویل کریں گے۔ سیکنڈ سٹوری یہ ہے کہ جو پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن شپ ہیں، یہ کبھی ٹھیک تھے، ٹھیک نہیں تھے، یا فیوچر میں کیسے ہوں گے، یا ابھی پریزنٹ میں کیسے ہیں، یا فیٹف کے بعد کچھ خرابی ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی، تو وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور ابھی کیا ریلیشن شپ ہے۔ تیسری چیز یہ آپ ہم سے شیئر کریں گے کہ جو خان صاحب اور ان کی ٹیم روز ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہتری آ گئی، نیا پاکستان آ گیا، ہمارے ایکسپورٹس بڑھ گئے، یہ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا، تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عام انسان کو تو وہ ریلیف نہیں مل رہا، اس کے لیے تو ہر چیز ابھی تک مہنگی ہے، تو وہ مسئلہ کیوں ہم فیس کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ اصل پاکستان میں کوئی کام ہوا ہے یا پھر یہ صرف نمبرز ہیں اور کچھ بھی پیچھے نہیں ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ اور چوتھا تھوڑا انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے، انٹرنیشنلی چائنا، انڈیا، پاکستان، یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلا ٹاپک سے ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں، سعودی عربیہ اور پاکستان کے۔ دیکھیں، سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ تھے، وہ ریلیشن شپ بہت اچھے تھے۔ اپ اینڈ ڈاؤنس ہر ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ تھے وہ دلی ریلیشن شپ تھے، کیونکہ ابھی بھی سعودی عرب کے اندر پاک فوج کے جوان وہاں گئے ہیں اور کنگڈم کو خود پروٹیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ جو مکہ مدینہ ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے، اور اس پہ ہم لوگ کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے، جب تک ہم لوگ ہیں تب تک اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے، اور ہم لوگ اس کنگڈم کو خود پروٹیکٹ کریں گے۔ تو وہ خود وہاں پر ہیں، خود پروٹیکشن اس کو دیتے ہیں۔ لیکن بیچ میں فیٹف کا اجلاس ہوا، فیٹف کی بات ہوئی، تو جو بات ہو رہی تھی، سعودی عربیہ نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، اور جتنا بھی اس کو فورن منسٹری کا ہے کہ ووٹ نہیں دیا تھا یا پھر نہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، دیکھیں آفیشلی آپ یہ باتیں نہیں ڈسکلوز کرتے ہیں کہ اگینسٹ ہمارے ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، کیونکہ پاکستان اس سٹیج پہ ہے نہیں کہ ہر ملک کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ خراب کر لے، تو وہ اس سٹیج پہ ہے نہیں۔ تو جو فورن منسٹر نے بات کی تھی کہ ووٹ نہیں دیا اور یہ بات نہیں پتا، یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ووٹ پاکستان کے خلاف دیا تھا، پاکستان کے اگینسٹ دیا تھا کہ ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ بھارت نے بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے فیبرری میں دوبارہ اجلاس ہوگا، انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل جائے گا۔ خان صاحب اور ان کی ٹیم اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو سعودی اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہے، ابھی ان کی کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سیکرٹ میسج بھجوایا، یہ شیخ سلمان کے لیے، MBS جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عربیہ کے، ان کے لیے بھجوایا۔ جو شاہ محمود قریشی نے آگے میسج بھجوایا MBS کو، کہا کہ عمران خان صاحب اور جو پاکستان کی قیادت ہے اور سعودی عربیہ واپس اپنے جو ریلیشن شپ ہے وہ واپس بنا لیں، واپس ویسے ہی ہمارا ریلیشن شپ ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ تو شیخ سلمان نے بھی اس کو بہت خوشی کا اظہار کیا اور بولا کہ صحیح ہے، ہم واپس اپنے ریلیشن شپ ویسے کر دیتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو ابھی کچھ ٹائم بعد آپ کو دکھے گا کہ ایک بہت ہائی لیول کی ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے گی، سعودی عربیہ کی۔ اس ڈیلیگیشن کے اندر انرجی منسٹر بھی ہوں گے جو شیخ سلمان کے سوتیلے بھائی ہیں، ان کی والدہ الگ ہیں تو ان کے بھائی ہیں، اور وہ شیخ سلمان کے کافی کلوز بھی ہیں، ان دونوں کا ریلیشن شپ آپس میں بہت وہ کلوز رہتے ہیں، اور وہ کافی تیز اور اچھے مزاج کے بندے ہیں، اور ان کی بات میں بہت اچھی ویٹ ہے، وزن ہے، اور وہ بات کرنا جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں بات کرنی ہے دوسری کنٹریز سے۔ جو ابھی امریکہ سے بھی ریسنٹلی جو سعودی عربیہ اور امریکہ کی بات چل رہی ہے کہ جو نیوکلیئر انرجی لینے کی بات کر رہا ہے سعودیہ امریکہ سے، اس کی بھی ڈیل یہی کرا رہے ہیں جو پرنس سلمان کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ جو انرجی منسٹر ہیں، تو ان کا بھی چانس ہے کہ وہ آئیں گے ڈیلیگیشن کے ساتھ اپنی، کافی ساری باتیں چل رہی ہیں کہ وہ آئیں گے۔ اچھا، ان کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ گوادر کے اندر $10 ارب کی آئل ریفائنری لگنی تھی،
جب یہ فیٹف کا بل کی بات ہوئی اور جب یہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن ریلیشن شپ میں ہوئے تو سعودیہ نے پل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ہم لوگ ارامکو کی ریفائنری نہیں لگائیں گے گوادر کے اندر، جس وجہ سے پاکستان نے تھوڑا سا چائنا کو بات شیئر کی اور سب کچھ پتہ چلی تو چائنا نے بولا کہ نو پرابلم، ہم لگا لیں گے آئل ریفائنری $10 ارب کی، نو پرابلم۔ تو چائنا نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر چیز میں کھڑے ہیں، گوادر میں کوئی مسئلہ ہو ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اب جو آنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو انرجی منسٹر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی یہ چانس ہے کہ دوبارہ یہ ڈیل ہو جائے گی ارامکو کی، کیونکہ ارامکو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے۔ اگر انٹرنیشنل کمپنی پاکستان میں آتی ہے تو پاکستان کی اکانومی پہ اس کے بہت اچھے افیکٹس پڑیں گے۔ چائنا نو ڈاؤٹ اچھی کمپنی لائے گا، لیکن ارامکو ایک بہت پرانی کمپنی ہے تو اس کے اچھے افیکٹس پڑیں گے۔ اس دورانیے جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے حالات اتنے اوپر نیچے تھے تو ایک انڈیا تھا جس نے بڑی کوشش کی کہ ہم لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور سعودیہ کو ہم اپنا بھائی بنا لیں اور سعودیہ سے ریلیشن شپ اچھے کر لیں۔ وہ انہوں نے ایسے کرنے کی کوشش کی کہ انڈیا کے جو جرنل ہیں انہوں نے اتنی کوشش کی کہ ہم لوگ وہاں پر جو کنگڈم میں آپ کے جو فوجی ریکوائرڈ ہیں، ہم اپنی بھارت کی فوج بھیجیں گے وہاں پر، اور اتنا خیال رکھیں گے کہ اس میں زیادہ تر مسلمان ہو، میجورٹی مسلمانوں کی ہو، اور ہم آرمی جو انڈین آرمی ہے وہ آپ کا کنگڈم پروٹیکٹ کریں گی۔ اتنی کوشش کی انہوں نے انڈینز نے کہ ہم لوگ وہ چیز لے لیں اور پاکستان سے ان کی ریلیشن شپ مزید خراب ہو۔ لیکن سعودی عربیہ اور دبئی یہ ہو گئی، یہ بھی دیکھیں کسی کے نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کے قریب اس لیے آئے ہیں کیونکہ جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کی بات دوبارہ ایران سے اچھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے تعلقات ایران سے اچھے ہو رہے ہیں، تو سعودی عربیہ نے اور دبئی نے پاکستان سے ہاتھ ملانا ہی اچھا سمجھا کہ نہیں، پاکستان کو اس طرف نہیں جانے دینا اور ہم نے آپس میں ہاتھ ملانے ہیں۔ تو سعودی عربیہ اور دبئی نے پاکستان کو ہاتھ ملایا اور کہا کہ ہم لوگ اپنے ریلیشن شپ واپس بحال کر دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہے ایران کے وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی پاکستان سے کہ جب کچھ ٹائم پہلے ایران کو بہت بڑی تھریٹ تھی کہ امریکہ ان پہ حملہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے پاکستان سے ملے، پاکستان کو یہ بات بولی کہ آپ ہماری سائیڈ نہیں لیں لیکن امریکہ کی سائیڈ بھی نہ لیں، جو آپ کی لینڈ ہے وہ کسی کو استعمال کرنے نہ دیں، نہ ہمیں استعمال کرنے دیں نہ امریکہ کو استعمال کرنے دیں۔ کیونکہ جب افغانستان کا مسئلہ ہوا تھا تو یہاں سے پاکستان سے نیٹو سپلائی ہوتی تھی، سارے ڈرونز اڑتے تھے، تو ساری چیزیں پاکستان سے ہی جاتی تھی۔ تو یہ بات کا انہوں نے پاکستان گورنمنٹ نے یہ بات انہیں بتائی کہ ہم لوگ اس دفعہ نیوٹرل ہیں، ہم لوگ کسی کی سائڈ پہ نہیں ہیں۔ جو سعودی عربیہ اور یمن کی بھی جنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، ہم نیوٹرل ہیں، ہم لوگ کسی کے اب مسئلے میں نہیں پڑتے جو پہلے پڑتے تھے۔ تو یہ بات بہت اچھی بات ہے۔ باقی انڈیا نے بہت کوشش کی تھی، راحیل شریف کو بھی بہت بلینز آف ڈالرز کی بیٹ لگائی، بولیاں کہ آپ ہمارے سائڈ پہ آ جائیں، بہت کوشش کی، لیکن سعودی عربیہ اور انڈیا کے ریلیشن شپ ویسے نہیں ہو سکے۔ اللہ کا شکر ہے اب ریلیشن شپ واپس بحال ہو رہے ہیں، واپس سعودی اور پاکستان کی واپس جو ٹائز تھے وہ اچھے ہو رہے ہیں، اسٹرانگ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ پاکستان اور سعودی عربیہ واپس ویسے ہو رہے ہیں۔ اب دوسرے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں کہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کہاں ہے اور خان صاحب نے جو چینج لانے کی بات کی تھی وہ کہاں ہے، اور مہنگائی تو ختم نہیں ہو رہی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں مہنگائی 22 مہینے کی سب سے کم ترین سطح پر ہے۔ واپس چینی، آٹا، ٹماٹر، پیاز، ان سب کی قیمتیں سلولی اینڈ گریجولی نیچے جا رہی ہیں۔ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو بہت پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا اس چیز پہ، لیکن اب سلولی اینڈ گریجولی یہ چیزوں کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں، جو بہت خوشائن بات ہے کہ وہ جا رہی ہیں نیچے۔ رہی بات ڈسمبر پاکستان کے لیے بہت اچھا رہا، پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ پچھلے سال ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ 18% کم تھی، اس سال ہماری ایکسپورٹس نے 18% کا جمپ مارا ہے دسمبر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں پاکستان میں اس سال کی۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ فیصل آباد چلے جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں، جہاں بھی ٹیکسٹائل کا کام ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں، جہاں پہ ٹیکسٹائل کے مالکان سے ملیں، میری بھی کچھ ٹیکسٹائل کے مالکان سے بات ہوئی ہے تو وہ یہی بات بتا رہے تھے کہ ٹیکسٹائل کا جو یہ لوگ ایک جھوٹی افواہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ یہ ایک ببل بنایا ہوا ہے کیونکہ دنیا بند ہے اور دنیا کرونا کی وجہ سے اتنا فنکشنل نہیں ہے ان کی چیزیں، تو پاکستان کو آرڈرز مل رہے ہیں۔ سراسر جھوٹ بات ہے۔ ہماری پہلے جو پرائس تھی وہ اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ، وہ خان صاحب نے نیچے کی ہے، پالیسیز نہیں لائے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری پرائس ایک تو دنیا کے ساتھ مل گئی ہے اور ہم لوگ یہ ہو گئے ہیں کہ باقی دنیا سے کمپٹیشن میں آ گئے ہیں۔ جب کمپٹیشن ہوتا ہے اگر ایک ملک اچھی چیز دے رہا ہے تو آرڈر اسی کو ہی ملتا ہے۔
تو الحمدللہ یہ جو ببل ہے اور سب لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم بعد گرمیوں میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، پاکستان کی اکانومی ویسے بیٹھ جائے گی، ٹیکسٹائل سیکٹر بیٹھ جائے گا، یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ پاکستان کو 5-5 6 6 مہینے 7 7 مہینے کے سلاٹ ٹیکسٹائلز کے بک ہیں۔ گیپ ہوم جو ہے اس نے الکرم کو دیا ہوا ٹھیکہ، کافی بڑی ڈیل ان کی ہوئی ہے، 5 یا 4 سال کا کانٹریکٹ ان کے بیچ میں ہوا ہے۔ تو گیپ ایک چھوٹا برانڈ نہیں ہے، بہت بڑا برانڈ ہے، تو انہوں نے پاکستان کے الکرم کو ٹھیکہ یہ دیا ہے، تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ اور جو رہی بات ہمیں چینج کیوں نہیں دکھ رہا، ہمیں عام عوام کو کیوں نہیں چینج دکھ رہا، دیکھیں عام عوام کو چینج تب دکھے گا کہ پاکستان میں کوئی قرض نہ لیا ہو، پاکستان قرض فری ملک ہو، پاکستان کی اکانومی ایسی نارمل ہو جیسے باقی ملکوں کی۔ پاکستان پہ پچھلی 2 حکومتوں نے بہت قرض چڑھا ہے، جو خان صاحب ہر انٹرویو میں بولتے ہیں۔ تو قرض کی وجہ سے خان صاحب اور ان کی ٹیم کیا کر رہے ہیں، زیادہ قرض ادا کر رہے ہیں، زیادہ قرض کی قسطیں ادا کر رہے ہیں کہ کوئی IMF نیا رول ہم پہ نہ لاگو کر دے اور نئی شرائط نہ کر دے کہ آپ قرض نہیں دے سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو آپ پہ کوئی نئی رولز نہ لے آئے۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منی بجٹ میں لگ رہا ہے کہ انرجی سیکٹر میں تھوڑی سی تبدیلیاں خان صاحب کریں گے، تھوڑا سا پرائز انکریز لگ رہا ہے، یہ انکنفرم نیوز ہے لیکن ایسی بات چل رہی ہے کہ تھوڑا سا عمران خان صاحب پرائز تھوڑی سی بڑھائیں گے۔ باقی یہ بات بھی 2 ٹاپک ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، بچا تیسرا ٹاپک یہ جو ہندوؤں کا ٹیمپل جلا ہے، جو KP میں جلا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو ہندوؤں کا ٹیمپل تھا یہ 1919 میں بنایا گیا تھا، 2015 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹیمپل بہت پرانا ہو گیا ہے، اس کی تھوڑا سا اس پہ پیسہ لگایا جائے، اس کو تھوڑا سا اچھا بنایا جائے، تھوڑا سا اس کو مضبوط کیا جائے۔ تو مضبوط کرنے کے چکر میں 2015 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی اس پہ اپروول نہیں دیا، خاص کوئی کام نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب کی بھی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے اس چیز پہ اپروول بھی دے دیا اور کہا اپنا کام بھی شروع کر لو اور اس پہ ورکنگ شروع کر لو۔ اور جو پیسے بھی جمع ہوئے ہیں وہ پیسے بھی ہندی کمیونٹی نے، جو گاؤں ہے جہاں پر ہے وہ مندر KPK میں، ان ہندو کمیونٹی نے ہی وہ چیز پیسے خود جمع کر کے کہا ہے کہ ہم اپنے مندر پہ لگا لیں گے، آپ ہمیں اپروول دے دو۔ تو وہ کام ہوا جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے اور مندر کو جلایا، وہاں پر مندر کی جو قیمتی چیزیں تھی وہ بھی چرا لی گئی۔ دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو حق نہیں دیا جاتا، حق کی بات آپ کر رہے ہیں، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، KP کے جو CM ہیں انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ہمارے انہوں نے اس چھوٹے سے واقعے پہ، چھوٹا سے تو خیر نہیں کافی بڑا واقعہ ہے، اس پہ واقعے پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں مائنورٹیز کو اتنا اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، وہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، انشاءاللہ آگے والے دنوں میں جو آئیں گی ویڈیوز اس پہ بھارت کی بھی بات کریں گے۔ جو پاکستان میں جو ٹیمپل جلا، کیا گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا پیش رفت ابھی تک ہوئی ہیں، 50 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور یہ سارے بندے بتائے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے۔ یہ ساری انکنفرم رپورٹس ہیں لیکن جو باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے سورسز نے اور کچھ ذرائعوں نے اور کچھ لوگوں نے، اور جو خبریں چل رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ سارے مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں۔ اور یہ مین مقصد یہ تھا اس چیز کا کرنے کا کہ جب فضل الرحمان اور ان کے لوگوں نے یہ چیز کی تو کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، ایسی چیز ہو جائے، کوئی بندہ انجرڈ ہو جائے، تاکہ خبروں میں یہ بات چلے کہ ہندوؤں کے چکر میں آپ مسلمانوں کو مار رہے ہو، تاکہ ملک میں فساد پیدا ہو، یہ پیدا ہو کہ ملک میں جو باہر ملک میں ہو کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہندوؤں کے لیے، اور عمران خان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے، ایک اور پریشر خان صاحب پہ دیا جائے۔ تو یہ اصل میں ساری پلاننگ تھی مولانا فضل الرحمان کی اور ان کے لوگوں کی۔ یہ کنفرم نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں، لیکن ان کے کافی بڑے بڑے جو قریبی لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کرنے کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ 50 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ کل اس کی کیس لگ جائے گا، جو ڈیولپمنٹ اور مزید اس کیس میں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کافی پرانا مندر ہے اور اس مندر میں ابھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چوتھی نیوز جو انٹرنیشنل خبروں کا ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو کیا کر سکتی ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ کہیں چاہیں وہ بارش کرا سکتے ہیں، کہیں چاہیں وہ برف باری کرا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے سنی ہوگی لیکن بہت سارے میرے آڈینسز نے نہیں بھی سنی ہوگی، تو میں ان کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ چائنا چاہے پورے بھارت پہ برف باری کرا دے اور پورے بھارت پہ بارش کرا سکتا ہے۔ تو یہ چیز چائنا نے بنا لی ہے، یہ چیز چائنا نے بہت اچھے طریقے سے پروڈیوس کر لی ہے، اور جس سے جو یہ نہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ آسٹریلیا کے پاس ہے، نہ جاپان کے پاس، دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے پاس یہ چیز نہیں ہے جو چائنا نے بنا لی ہے۔ تو یہ بہت ایک اچھی خبر ہے کیونکہ وزیر اعظم جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر چائنا کے ساتھ ہے،
ہمارا جو مستقبل ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. تو چائنا کی کامیابی مطلب پاکستان کی کامیابی. سی پیک بھی سیکنڈ فیز میں آ گیا ہے انشاءاللہ. عاصم سلیم باجوہ چیئرمین آف سی پیک اتھارٹی, انہوں نے بھی بولا ہے کہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ انشاءاللہ ہماری اکانومی کو بوسٹ کرے گا. اور خان صاحب نے بولا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ہم بیچ میں لائیں گے, جو سیڈ کی ٹیکنالوجی ہے اس کو بہتر کیسے کیا جائے, وہ بھی خیر ڈیٹیل ویڈیو ہے, وہ بھی ہم لوگ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. وہ کیا ہے خان صاحب نے. اور بہت ساری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا میں جو لداخ اور چائنا کا جو بارڈر ہے, چائنا نے لداخ پہ جو قبضہ کیا ہے, انڈیا چاہتا ہے 13 لاکھ کی فوج ہے, انڈیا چاہتا ہے کہ ہم لوگ چائنا کو ذرا سا تھوڑا سا مزہ چکائیں یا کچھ ان کی فوج کے ساتھ کوئی ایسا مسہب یا کوئی ایسا حادثہ کرے کہ چائنا کو ایک سٹرونگ میسج ملے. لیکن آپ کو بتاؤں انڈیا کے اندر اتنے برے حالات ہیں, انڈیا کی اکانومی اتنی بری طریقے سے ہٹ کی گئی ہے, انڈیا میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, مودی کے خلاف فارمرز نکل گئے ہیں, لاکھوں لوگ کورونا سے, ہزاروں لوگ کورونا سے مر چکے ہیں, اتنی تعداد میں کورونا بڑھ گیا ہے. لیکن انتہا پسند ان کا جو لیڈر ہے نریندر مودی, اس کو کوئی بات تسلیم نہیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر اگلی بار بھی الیکشن جیتنا ہے تو پاکستان میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا پڑے گا, کوئی پاکستان کی ایل ایس سی پہ کوئی ایسی چیز کرنی پڑے گی جس وجہ سے میرا بھارتی میڈیا میں بہت زیادہ نام اٹھے اور لوگ میری بہت تعریف کریں. لیکن یہ مودی کی غلطی ہے. اگر مودی نے ابھینندن اپنا بھیجا تھا, اس کو ہم نے چائے پلائی تھی, تو نئے والے پائلٹ کو ہم کیا پلائیں گے وہ تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ آئے گا. تو انڈیا کی یہ غلطی ہے کہ انڈیا اگر یہ چیز کرے بھی, انڈیا اگر ایک قدم بھی بڑھائے گا تو پاکستان فوج 10 قدم ان کے اندر جائے گی. تو پاکستان فوج کسی سے ڈرتی نہیں ہے, اور پاکستان فوج ہے تو ہم لوگ ہیں. پی ڈی ایم یہ سب کچھ فراڈ ہے. باقی یہ تو خیر آف دا ٹاپک میں نے بات کر دی. پی ڈی ایم پہ بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایک پراپر ڈیٹیل ویڈیو بناؤں کہ کون انٹرنیشنل لوگ ہیں کہ وہ پی ڈی ایم بنانا چاہتے تھے اور پی ڈی ایم بنی کیوں, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. خیر ویڈیو شارٹ رکھتا ہوں میں آج, اور بھی بہت سارا کنٹینٹ ہے, ڈیٹیل ویڈیوز بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی. اور اپنے میزبان رافع الیاس کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.